اسد کیسر صاحب، 6 جولائی کو اسلام آباد میں آپ نے جلسہ ترتیب دیا اور پھر اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے روک دیا اور آپ رک گئے. کیا وجہ بنی؟ اس سے پہلے تو بہت بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم ہر صورت جلسہ کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہر جلسہ جو ہے اگر ضلع انتظامیہ کی اجازت سے مشروط رہا تو آپ کر پائیں گے؟ دیکھیں، اس پہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہم اپنی پالیسی پہ مشاورت کریں گے. ایک تو ہمارے سی سی میں بھی اس پر ڈسکشن ہوگی اور پھر وہ ڈسکشن ہم اپنی بانی چیئرمین کے پاس لے کے جائیں گے. اس وقت تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی ہم ایکٹیویٹی کرے وہ این او سی کے ساتھ کرے، اور اگر نہیں این او سی ملتی تو پھر عدالت سے جا کے مطلب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنا قانونی اور آئینی حق جو ہے نا وہ لے لے. لیکن اس وقت چونکہ خان صاحب نے جو ہمارا بانی چیئرمین ہے انہوں نے بھی کیٹیگری کے لیے ایک انسٹرکشن دی ہے کہ آپ کسی طور پر جو ہے نا بغیر این او سی اور بغیر جو ہے نا عدالت کی آپ کوئی وہ نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ پالیسی مین ہارڈل ہے. اگر یہ میں آپ بتاؤں نا، میں وضو سے اللہ کو حاضر ناظر، یعنی اتنے لوگ نکل گئے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا 9 مئی کو لوگ بھول جاتے، یعنی اتنی زیادہ حالت خراب ہو جاتی، کیونکہ یہ انہوں نے تو کسی بھی صورت میں ہمیں یہ نہیں کرنے دی جا رہی. جو ہمارا قانونی آئینی حق ہے یہ ہمیں اسے روک رہے ہیں، نہیں کرنے جا رہے. اور وہ ایکسٹریم تھی. تو ہم نے سارا سچویشن ہم نے کیا، تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہماری ہے، جو ہمارا ایک پولیٹیکل گروپ ہے جو جس میں تمام لیڈرشپ ہے اور پھر جو پارٹیز ہیں، وہ تارو ڈسکشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا ہے. کسی ایک دو لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. یہ کم از کم جو ہے نا 60-70 لوگ اس فیصلے میں نہیں. لیکن اسد کیسر صاحب، آپ تو تصدیق کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ لوگ تو کہہ یہ رہے تھے کہ آپ 9 مئی برپا کرنا چاہتے ہیں، 9 مئی کی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس لیے جلسہ روکا گیا ہے. تو اس کا مطلب درست ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. یہ 9 مئی یہ کریٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ اپنے لیے جواز بنا رہے تھے، اپنے لیے ایک راستہ بنایا تھے کہ کوئی اور بہانہ بنا کے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کرے، ہمارے خلاف جو دنیا میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا اور بیریئر بنا ہے. ہم بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے قانون اور آئین کے اندر کریں گے، اور ہمارے پالیسی عدم تشدد کا ہے. ہم کسی طور پر تشدد نہیں چاہتے، ہم کسی طور پر ملک پہ انارکی پھیلانا نہیں چاہتے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، ہم اپنے حق سے پیچھے بھی نہیں ہوں گے. ہم مسلسل کریں گے، عدالت بھی جائیں گے. ابھی ہم اپنی پالیسی کے اوپر بھی ریویو کر رہے ہیں، اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. بانی چیئرمین کے ساتھ جو ہماری میٹنگ نیکسٹ ہو جائے گی اس میں بھی ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں گے. لیکن اچھا اس طرح دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کی حالت کیا ہے، ملک کی اکانومی کس طرح سے حال آپ دیکھیں، ملک میں جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیں، اور آپ مسلسل ملک میں سیاسی عدم استحکام لاتے ہیں. اگر ایک جلسہ ہونا تھا ہو جاتا نا، کیا ہو جاتا؟ اسد کیسر صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم پالیسی پہ ریویو کر رہے ہیں اور دوبارہ ڈسکس کریں گے، فواد چودھری صاحب بھی یہی گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بانی چیئرمین کو رہا کرانے کی یا کوئی اسٹریٹجی ایسی ہے ہی نہیں سیاست کرنے کی. تو اس کا مطلب ہے وہ درست کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کوئی پالیسی کلیئر کٹ نہیں بنا پائے. نہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبی جدوجہد ہے، یہ 2 دن کا کھیل نہیں ہے. ہم بیسیکلی ہم پورا سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ سسٹم جو ظلم کی بنیاد بنی ہوئے ہیں، جس نے اس نظام کو اپنے شکنجے میں ڈالا ہوا ہے، جس میں غریب آدمی پسا ہوا ہے، جس میں قانون جو ہے صرف طاقتور کے لیے ہے، جس میں جو سٹیٹس کو ہے وہ سٹیٹس کو کسی طور سے نہیں چاہتے. یہ عام لوگوں کو جو ہے نا کیڑی مکوڑے سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوری نظام کو چینج کرے، اور پوری نظام کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ بجٹ جو انہوں نے پاس کیا ہے، کیا یہ عوام کا بجٹ ہے، یہ پاکستانی قوم کا بجٹ ہے کہ یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے؟ انہوں نے جو بجلی کی بلوں پہ جو اضافہ کیا، یہ جو ٹیکسز لگائے ہیں، جس طرح انہوں نے لوٹ مار جو اس بجٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایک فرضی سا ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اتنے کریں گے. بھائی جان آپ یہ کر رہے ہو، آپ کے پاس بڑے بڑے یعنی یہ ملک ہے آپ کے اشرافیہ کے لیے. اسلام آباد کلب کے ساتھ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنی زمین پڑی ہوئی ہے جو صرف اشرافیہ استعمال کرتی ہے. آپ کی جو جتنے مختلف کلبز ہیں، جم خانہ ہے لاہور میں، مختلف جگہ ہے، صرف اشرافیہ عام آدمی اس میں جا نہیں سکتا. اسد صاحب بات یہ ہے، اسد صاحب آپ نے بھی آنا تھا، آپ نے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنانی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانی تھی، آپ لوگ نہیں بنا سکے. بنیادی طور پہ کیا کوئی حکومت خوشی کے ساتھ اتنا
ٹیکسوں سے بھرا بجٹ پیش کرتی ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بوجھ سارا، یہ پبلک کا ریئیکشن سارا اس پہ آئے گا؟ آپشن کیا تھا اس حکومت کے پاس اگر اس طرح کا بجٹ نہ پیش کرتی؟ ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے، ہم نے پرائم منسٹر آفس کو جو ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو لیگل فارمیلٹی وہ تقریباً فائنلائز کی تھی. ہم نے تمام جو کمشنرز، جو بڑے بڑے آفیسرز کے گھر، ان کے بنگلے، جو ان کی بھی پورا ریکارڈ بھی اکٹھا کیا تھا. جو ہمارا اسٹیٹ بینک کا جو وہ تھا ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، انہوں نے پوری تیاری کی تھی. اسمبلی میں ہمیں بریفنگ بھی دی تھی. جتنے ہمارے پاس ایسٹس ہیں جو غیر ضروری عیاشیوں پہ لگ رہے ہیں، ہم سب کو جو ہے نا ایک طریقے سے لیگل اس کے لیے قانون سازی کر رہے تھے تاکہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے اوپر قرضے ختم ہو اور جو پیسہ ہمارے پاس بچ جائے وہ تعلیم پہ، روزگار پہ، علاج پہ، امن و امان پہ لگے تاکہ ہم سے تو اس کے لیے ہم نے پورا فریم ورک بنایا ہوا تھا. بدقسمتی ایک تو ہمارے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی، دوسرا ہماری حکومت کو جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کووڈ اس میں آیا جو کہ جس نے کتنا ہمیں ڈیمیج کیا. جی یہ سارے ہمارے مسائل تھے. بہرحال ہم کمیٹڈ ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اچھا وہ بات درمیان میں رہے گی. ملک آگے نہیں بڑھے گا. اسد صاحب وہ جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ درمیان میں رہ گئے کہ شیر افضل مروت صاحب تو اب سیدھے آ گئے ہیں کہ پارٹی چیئرمین بھی رہا نہیں ہونا چاہتے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جلسے ولسے ہوں. اور شہریار آفریدی صاحب کوئی اور بولی بول رہے ہیں. آج سنا ہے کہ وہاں جب ملاقات کے لیے گئے وہاں عدالت میں یا ملاقات میں کہیں وکیلوں کے ساتھ ان کی اس ایشو پر تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. تو یہ پارٹی کے اندر انتشار کیوں شروع ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہوتا رہتا ہے، ایک اختلاف رائے ہوتی ہے اور ایک اختلاف ہوتا ہے. اختلاف رائے تو ایک حسن ہوتی ہے جمہوری اس میں، اور ہمارے کیا ہے، ہمارے کور کمیٹی میں بھی کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہ جی اختلاف. بھائی اختلاف رائے تو میں ایک بات کروں گا، ارشاد عارف صاحب دوسری بات کرے گا، دوسرا دوسری بات کرے گا. ایک چیز کے مختلف نظر ویوز ہوں گے لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی اختلاف نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی بغاوت ہو جائے گا، کوئی ایک آگے پیچھے ہو جائے گا، سارے عمران خان کی قیادت میں متحد متفق ہے اور ہم ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں، شیر افضل مروت صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آنا ہی نہیں چاہتے اسی لیے وہ کوئی کال نہیں دے رہے، تو یہ درست ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کل اپنی بات کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح نہیں کہا ہے، میں نے صرف جو ہے نا نہیں، ہم نے تو اپنے قانون سے سنا ہے. ان کا جو وہ جو فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، وہ تو ہم نے اپنے قانون سے سنے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. باہر میں چونکہ زیادہ نہیں سنا چکا. کل وہ ہماری جو کور کمیٹی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ کسی طور پر ہمارا یہ موقف نہیں ہے اور میں کسی اس طرح چاہتا ہوں. باہر میں نے جو ہے نا ایک اپنی وہ دی، پر ہم نے اس کو بتایا کہ جو بھی آپ کی بات ہو وہ پارٹی کے اندر کرے.